بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارہ آزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم الشان نبی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے خلیل اللہ یعنی اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حلیہ مبارک کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بابل شہر میں ہوئی۔ اس زمانے میں بابل اور قرب جواہر کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر و متکبر حکمران تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عن قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس وقت کے سائنس اور مصنوعی صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے رستے کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور شرک میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن سے ہی عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمایا، یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ اس بات پر مکمل ایمان رکھتے تھے کہ رب باری تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے اس ایمان کے مشاہدے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائی کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کروا دے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار اور محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام کے والد نے دعوت توحید اور نصیحت قبول کرنے کے بجائے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور آپ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سخت رویے پر صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد سے فرمایا کہ میں اپنے رب سے آپ کے حق میں دعا کرتا رہوں گا اور بخشش طلب کرتا رہوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعا استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعا استغفار کرنے سے منع نہیں فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین اور معرفت الہی ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ جب قوم کے لوگ عید منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو قوم کے لیے نصیحت اور نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، بس ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، حضرت ابراہیم کی اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قوم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال ابراہیم کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے قوم کے باطل اور مشرکانہ عقیدے پر انہیں شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو تم اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس مضبوط دلیل پر حق کے قائل ہو گئے اور اپنے اندر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے دل میں کہنے لگے کہ در حقیقت ہم لوگ ہی ظالم ہیں جو شرک کر رہے ہیں۔ پھر فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قوم کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں کچھ بھی عقل و سمجھ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی، تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم کو خاموش کرنے کا ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخرکار قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کیا۔ جب بہت سارا ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی گئی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے اس کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سکون و سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کر کے انہیں آگ میں جلانے کی بہت بڑی کوشش کی، پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے جلتی اور بھڑکتی آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا، اور آگ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور اس طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی کافروں کے ظلم و ستم سے حفاظت فرمائی اور ان کی سازش کو ناکام اور نامراد کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری بادشاہت اور حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ کی بات سن کر اسے اللہ رب العزت کی پہچان کروائی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود ایک ظالم جابر متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ کا بندہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، مگر نمرود اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ جب نمرود نے خدائی دعویٰ کیا اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العزت نے نمرود بادشاہ اور اس کی فوج پر مچھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ نمرود اور اس کی ساری فوج اور کافر سب کے سب مچھروں کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم انہیں یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین یعنی ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے وطن سے ہجرت فرما کر شام تشریف لے گئے۔ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ 20 سال ملک شام میں قیام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سے جب آپ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے اللہ رب العزت سے نیک اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی کہ میں اسماعیل کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ حاجرہ کو میرے حرمت والے گھر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں لا کر چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وادی کا نام مکہ مکرمہ تھا۔ اس ویرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بچے حضرت اسماعیل کو بے سر و سامانی اور صرف ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا تو پیاس کی شدت سے دونوں بے قرار ہوئے۔
حضرت حاجرہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے تو اس سے پانی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت حاجرہ نے اس بے قراری اور اضطراب میں 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کے صفا اور مروہ کے یہ 7 چکر لگانے کی ادا کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے صحیح قرار دے دیا۔ اور جہاں حضرت حاجرہ نے اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کو بھوک اور پیاس میں بے قرار چھوڑا تھا، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر زمین پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جگہ پر اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرشتے کی بات کو سن کر اطمینان حاصل کیا اور اسی مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کافی وقت گزارا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے قربان کروایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ اس آزمائش میں بھی اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور دونوں جہانوں کی خوشخبریوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں جو کہ پہلے سے موجود تھیں ان کو اونچا کیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے دوران ہی اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کو بیت اللہ شریف کی دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک و صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔